اور پھر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی نماز کی. ہاں بالکل. ہاں یہ ہم پیچھے کھڑے ہیں, ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. بھائی جو مصلی پہ کھڑا ہے حضرت وہ بھی تو دیکھو نا, یہ کس امام کے پیچھے ہے؟ آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین کو امام کہنے والا ہے؟ کیا کہنے, ذرا اس بات کو سمجھو نا. حالانکہ جب حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں, یہ یاد رکھ لیجئے. لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اربع. فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا, میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا, پھر میرے لیے ان میں سے 4 کو چنا. حق 4 یار بھی آ گئے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا, اس کے مختلف پہلو آگے ہیں, مختلف الفاظ و طرق و سند, یہ روایت ہے. لیکن ایک روایت یہ بھی ہے, فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی ینتقصونہم ویسبون اصحابی, جو میرے صحابہ کرام میں سے نقص نکالے گی, عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی. فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلموا علیہم ولا تسلوا معہم ولا تناکحوہم او کما قال علیہ السلام. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کو سلام کہنا ہے, نہ جواب دینا ہے, نہ رشتہ دینا ہے, نہ لینا ہے, نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے, نہ ان کے ساتھ کھانی ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا, ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی, سمجھ آ رہی, ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. تو میں نے کہا یہ ہمیں چورن مت بیچو, ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارا امام بنے, امام بننے سے پہلے بندہ بن کے مجھے یہ بھی بتائے تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تیرا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تیرا افضلیت صدیق اکبر بکار بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو کل صحابہ کو جنتی مانتا ہے یا نہیں مانتا, تو نبی پاک کی اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ سارے عقیدے مجھے بتا دے, میں تیرے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں گا. کیا کہنے, کیا کہنے. ویسے یہ جو نمازوں کا شوق ہے نا, میں صرف اتنی بات بتا دوں بھائی جان, یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. ایسی روایات جب آتی ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے, یتیم العلم یزید الفکر, وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں, یہ یوں نہیں, یہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا حضرت جب آپ کی اصل ہی ٹھیک نہیں تو آپ کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے, ایک شخص آ گیا, اس نے کہا حضور فلاں شخص فوت ہو گیا, جنازہ پڑھانا. فرمایا ہم نے نہیں پڑھانا اس کا, حالانکہ مشکاہ شریف پڑھ لو, حضور نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتا کرو, جنازے میں پڑھاؤں گا. آپ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ میں نے پڑھانا, میں نے مفہوماً و مختصراً بات سنائی. اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب سوال پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان ابن عفان, یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. جب حضرت عثمان کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھنا تو بتاؤ پھر ابو بکر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھ لیں؟ بتائیے کیسے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کے جنازے پڑھائیں اور ان کے ساتھ ہم پیار کی پینگیں چڑھائیں اور ہم ان کو جفیاں ڈالیں؟ بھائی ان سب کو سمجھنا چاہیے یہ ڈائریکشن ہے, سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے, اس سڑک پر آ جائیں جس کا نام راستہ اہل سنت ہے, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو جب عقیدہ ہی واضح نہیں ہے تو آڈی پنجابی کہندے نے ویکھ کے زہر تو کوئی نہیں پیندا. حضور شاہ صاحب ہماری پنجابی ویکھ کے زہر تو کوئی نہیں پیندا, تو پھر ہم تو نہیں پی سکتے. ویسے اگر کسی کو زیادہ شوق ہو نا, بس نہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو چھوڑو جی چھوڑو, داڑھی بھی ہے تو چھوڑو جی چھوڑو, مصلے پہ ہے, تو میں نے کہا آبا صاحب اللہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لے, یہ تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا. حضرت حافظ صاحب ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ اقدس ہے, ایک قریب محلے میں امام آ گیا, اس کو نماز کے لیے ہر نماز کے اندر جب وہ قرات کرتا ہے تو آبا صاحب تولا پڑھتا ہے. لوگوں نے کہا بھی اور قرآن نہیں آتا؟ کہتا آتا ہے. تو یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا مزہ آتا ہے. اچھا, انہوں نے کہا ذرا حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں لے کے چلے. حضرت فاروق اعظم کو بتا آپ نے طلب فرما لیا, واقعہ لمبا ہے, آپ نے طلب فرما لیا. آپ نے جب طلب فرمایا تو آپ نے کہا کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے نا اصل میں مزہ آتا ہے, اس لیے کہ اس میں معاذ اللہ اس کی سوچ دیکھو, پڑھ سب کچھ رہ گئے لیکن سوچ دیکھو اس کی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں جھڑکی پلائی ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ خارجی آنا سوچ تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ توہین کی سوچ تھی. یہ کامل و اکمل لوگوں کا یہ شیوہ ہی نہیں ہوتا. اور ایسی جو ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں نا, وہ ہمیں سمجھنے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کا حشر کیا, وہ بھی سننا ذرا, ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم نے اچھا تجھے مزہ آتا ہے؟ کہا بالکل. آپ نے تلوار منگائی اور 2 ٹکڑے کر دیے اس کے. آپ نے فرمایا ودوحا پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟ ورفعنا لک ذکرک پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟
यानी जो कुरान पढ़ के दिल में तौहीन मुस्तफा की रखे, जब उसके पीछे नहीं होती तो जो सरेआम मिलाद पर कुफर के फतवे लगाए उनके पीछे कैसे हो जाएगी? अल्लाह इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती। कोई कहे कि भाई वो काबे का इमाम है, अब उसके पीछे भी नमाज नहीं होगी, अगर वो गलत होगा तो फिर अल्लाह ताला ने उसको काबे का मुसल्ला क्यों दिया? पुराने घिसे पिटे सराजात इनके जवाबात उलमा बारहा दे चुके हैं कि भाई मामला ये है कि किसी भी जगह पर काबिज हो जाना अहले हक होने की अलामत नहीं, वगरना आपका जो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है वो इसराइलियों के कब्जे में, तो क्या कहेंगे यहूदी हक पर है? और फिर आप तारीख काबा उठा करके देखें, 25 बार ऐसा हुआ है कि काबे के मुसल्ले पर एक ऐसा बंदा शियों तक की इमामत काबे के मुसल्ले पर हुई है, तो क्या कहा जाएगा कि फिर वो दुरुस्त हुए, उनका दावा होगा वो दुरुस्त हुए। तो ऐसा नहीं है, जबरन काबिज हो जाना अहले हक होने की दलील नहीं है। 360 बुत काबे में रखे रहे 550 साल, तब वो बुत हक पर थे जो अल्लाह ने काबे में उनको रहने दिया, तो ये फजूल की बात है कि जी अगर वो गलत होते तो अल्लाह उन्हें रहने कैसे देता, और वो रहते कैसे? फिर हम कहें कश्मीर में जो भारतीय काबिज हैं, अगर वो गलत होते तो काबिज होते ही क्यों? ये अजीब सी बात है। हाँ, अब ये सवाल के नमाज क्यों नहीं होती, तो भाई उसके लिए इमाम का जो अकीदा है वो दुरुस्त होना जरूरी है। और इमाम का अकीदा दुरुस्त कैसे है? मैं आपसे सिंपल सी बात, मैं उन अकायद की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ सी बात करूंगा। आपके किसी अजीज की किसी रिश्तेदार की कब्र है और उस रिश्तेदार को की कब्र को बराबर कर दिया किसी बंदे ने, मिसमार कर दिया, उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबाए किराम की कब्रों पर बिल्डोजर चला दिया गया, फिर भी हम कहें कि ये वहां पर है। सहाबाए किराम जनाबे मस्जिद कुबा के बाहर जो कब्रिस्तान था, मेरी जो सेकंड लास्ट हाजिरी थी उसमें जब मैं गया था तो बाज़ाब्ता वहाँ के अरब ने बताया मुझे कि यहाँ पर खुदाई की है और क्रेनों के जरिए तरोताज़ा लाशें निकालें, और उनको पता नहीं कहाँ मुंतकिल कर दिया। आज मस्जिद कुबा के सामने प्लेन बहुत बड़ा सा ग्राउंड बना दिया, खबरों को बिल्डोज कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। फिर ये बात की जाए तो कहा जी वो शिर्क को मिटा रहा है। और जालिमों, अगर एक कब्र बनी है तो उसमें कौन सा शिर्क हो रहा है? कौन सा शिर्क है मुझे बताएं? एक कब्र है मुसलमानों का कब्रिस्तान, उसमें बिल्डोजर चलाना, ये कौन सा शिर्क है? ये एक बात है। इसके अलावा 20 ऐसी खबासतें हैं जिसके तनाजुर में ये बात बिल्कुल तयशुदा है। और अगर किसी को फिर भी बात समझ में ना आए तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रजदी की किताब किताबुत तौहीद है, उसका उर्दू तर्जुमा मिलता है, उसको पढ़िए आप। उसमें इनके वहाबियों के अकायद लिखे हैं। जिस मोहम्मद बिन वहाब नजदी को ये लोग अपना मुक्तदा मानते हैं, जिसका नजरिया अभी सऊदीया में राइज है, उस इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को पढ़े तो आपको पता होगा नंगी गाली उसने अपनी किताब में दी है, और ये सारे उसको फॉलो करके उसको अपना बड़ा, अपना इमाम, अपना मुक्तदा मानते हैं। वो तौसीफ और शैतान जब इसका नाम लेता है तो रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं होगी जिनके अकायद दुरुस्त।